اور یہ 1,30,000 روپے اور سونا وغیرہ ہے، یا کہہ رہی ہیں 70,000 کے قریب مالیت بن جائے گی اور 5 تولہ سونا. دیکھیں جب کسی ایک مال سے نصاب کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جیسے سونا ہے تو اس کی قیمت لگوائیں اور کیش کو اس کے ساتھ ایڈ کریں. اب یقیناً زکوٰۃ بنے گی، اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جی اے سی ایکسٹرا ہے، صوفہ، اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے بھائی بھی شاید دیکھ رہے ہوں اور مسکرا رہے ہوں گے کہ آپ مفتی نہ بنیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے یہ کرنا. یہ پوچھ لیا کریں اس طرح کر کے. یاد رکھیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ناراض مت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ کہا کہ اس پہ زکوٰۃ بنے گی اور یہ سوچا میں تو بنوا رہا ہوں، شاید یہ بہت اچھا میں کام کر رہا ہوں، روک کوئی رہا ہوں، یہ بھی آپ چونکہ شریعت پہ افترا کر رہے ہیں، شریعت پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. زکوٰۃ بنتی نہیں، آپ کہہ رہے زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اللہ رسول پہ جھوٹ باندھنا لازم آیا اور یہ فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہونا ثابت ہوگا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ہم نے جو بھی بتایا کچھ دیر پہلے کہ 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت. گھر کے ساز و سامان پر بالکل زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے وہ لاکھوں روپے کا ہو. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے کہ جو نصاب کے برابر پہنچ جائے تو وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے، لیکن اس میں بھی یہ صوفہ، اے سی، فریج، واشنگ مشین حاجت اصلیہ میں آتی ہیں، وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے. دونوں لحاظ سے یہ مسئلہ شوہر نے غلط بتایا. وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ناراض ہونے کے بجائے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے غلطی پر مطلع ہونے کی توفیق دی، ورنہ میدان محشر میں شرمندگی تھی. دوسرا، شب معراج میں، شب برات میں جاگنا، روزہ رکھنا، اس کو وہ منع کرتی ہیں. دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے. شب برات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. شب معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، عجائبات قدرت دکھائے ہیں. اور جب کوئی اہم واقعہ کسی رات میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا، اس میں عبادت اختیار کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، تو ان کی موافقت میں ہم بھی رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھو. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہود سے مشابہت ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا پھر ایک دن پہلے یا بعد کا ملا لو. تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے اس میں عبادت کا اختیار کرنا یہ سنت رسول ہے. اب سرکار کو تو وہ انعام نہیں ملا تھا، انعام تو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اختیار کیا، ان کی موافقت میں سرکار نے. انعام ملے شب برات، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات قدرت آپ نے دیکھے. ایک بہت اہم واقعہ ہوا، ہمارے نبی کو وہ سعادت حاصل ہوئی جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آپ نے چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. اس میں اگر ہم کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے بھائی جان؟ کوئی زنا تو نہیں کر رہا، گالیاں تو نہیں بک رہا، فائرنگ تو نہیں کر رہا، لڑکیوں کو تو نہیں چھیڑ رہا، وہ فیس بک پہ بیٹھ کے غلط قسم کی چیٹ تو نہیں کر رہا، مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. آخر تکلیف کیا کس چیز کی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے باہر نکل کے لڑکے آوارہ گردیاں کریں. وہ کیا کریں گے باہر نکل کے بتائیں شب معراج میں اور شب برات میں؟ اگر ہم مسجد میں نہ آنے دیں ان کو، وہ جائیں گے ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائیں گے، فلاں جگہ بیٹھ جائیں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے. یہ بہتر ہے، مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے. جبکہ ان جو مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہیں ان راتوں میں انہیں علماء کی تائید حاصل ہے، متقی، پرہیزگار، صاحب علم علماء. یہ بھی نہیں کہ عوام نے خود اختیار کر لیا ہو. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں گے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. مسلمانوں کی میجورٹی آج مسجدوں کے اندر ہوتی ہے شب برات شب معراج میں، مینورٹی باہر ہوتی ہے. مینورٹی ٹھیک ہوگی، میجورٹی غلط ہوگی. میری عقل سے بھی انسان سوچ لے. تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو خواتین اس قسم کی تفسیر پڑھا کر آپ کو اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں ان سے آپ بالکل دور رہیں. وہ تفسیر نہیں پڑھا رہی، وہ تخریب کر رہی ہیں. معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، آپ ان سے بالکل علیحدہ ہو جائیں. اہل سنت کے یہ معمولات ہیں، اہل سنت کے علماء نے آپ کو اس کی ترغیب دی ہے، قرآن و حدیث سے اس پہ دلائل موجود ہیں، لہٰذا آپ اسی پر عمل کریں. یہی آپ کے حق میں بہتر ہے. جو اس کے خلاف کرتا ہے اس سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، تنقید بھی نہ کریں، لیکن بہرحال ان کو جوائن کرنا یہ بالکل آپ کے لیے شرعاً صحیح نہیں ہوگا. ان سے آپ علیحدہ ہٹ کر رہے ہیں. اچھا، ایک سوال اور بھی تھا مفتی صاحب کہ لوگوں نے کسی نے عشاء کی نماز گھر پر پڑھ لی، یعنی جماعت سے نہیں پڑھی،
اور اس نے وطر بھی پڑھ لیے، کیا وطر کے بعد وہ نماز تراویح پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ نماز تراویح وطر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا مصعب، سوال یہ آیا تھا کہ جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے بی سی ہیں جسے کہتے ہیں گھروں میں، تو اس پر بھی کیا زکوٰۃ عائد ہوگی؟ چونکہ وہ تو ابھی پارشلی اس کی پیمنٹ ہوگی، سب یکجا کا ہوگا پیسہ، تو کیا فرماتے ہیں؟ جس میں کئی صورتیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ فرض کر لیں آپ کی پہلی بی سی نکل آئی تو یہ آپ مقروض ہو گئے، آپ مقروض ہو گئے کیونکہ اب آپ کو بی سیاں دینی ہیں. تو پھر اس میں ہوتا ہے جتنا مال آپ کے پاس ہے اس مال کو آپ پہلے جو آپ کا ہے اس کو ٹوٹل کر لیں، جو اس کرنٹ منتھ کی بی سی دینی ہے اس کو مائنس کر کے باقی پہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا اور باقی جو ہے آپ نے دینی ہے بی سی وہ قرضہ اس سے مائنس نہیں ہوگا. اچھا اچھا. اور اگر آپ نے لاسٹ بی سی جیسے لینی ہے بیچ میں آپ دیتے چلے جا رہے ہیں تو یہ آپ نے گویا کہ قرضہ دیا ہوا ہے، اور قرض پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، یعنی اسے کل مال کے ساتھ ملا کے زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب آپ کی بی سی نکلے گی. اسی پر آپ قیاس کر لیں گے کچھ بی سیاں دی ہیں، بیچ کی نکل آئی تو جو آ گیا وہ آپ کا تھا، جو دینا ہے وہ قرضہ ہے، اس طرح کر کے بیچ والا کا بھی حساب کر سکتے ہیں. اور اگر جوانی میں زبانی صورتیں یاد کیں تو ان کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حکم مطلق رکھا گیا ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے وہ برود قیامت اندھا اٹھایا جائے گا. اگرچہ بھولنے کو عمل پر بھی معمول کیا ہے، جی عمل نہ کرے آدمی تو ایسا ہوگا، لیکن بعض نے اس کو بالکل ظاہر پر رکھا. اس لیے حافظ قرآن کو قرآن کی حفاظت کا حکم ہے، اور جن کو صورت یادوں کوشش کریں کہ ان کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، یاد کرنے کا تکلف نہ کریں، 5-6 دفعہ دہرائیں گی انشاءاللہ وہ خود بخود ذہن کے اندر مستحضر ہو جاتی ہیں. اور اگر واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے ڈال دیے اور پھر یہ کہہ رہی ہیں پاک ہو گئے تو نشان رہ گیا، کیا حکم ہوگا؟ وہ پاک ہوں گے ہی نہیں. اس لیے کہ جب آپ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں تو عمومی طور پہ ہماری واشنگ مشین ایسی نہیں ہوتی کہ ان میں ڈالنے کے بعد اتنا پانی اس میں بہہ جائے کہ نجاست کو اپنے ساتھ ہی بہا کر لے جائے. یا 3 دفعہ ڈالا آپ نے، 3 دفعہ مشین نے گھمایا اور 3 دفعہ آٹومیٹک مشین ہے وہ اسپن بھی کر رہی ہے، تو 3 دفعہ پانی ڈالنے سے 3 دفعہ اسپن سے پاک ہوگا. لیکن جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ واشنگ مشین میں ڈالا، گھمایا، باہر نکل کے ٹب سے اس کو کھنگال رہے ہیں، وہ اس طرح کبھی پاک نہیں ہوں گے. اس کے لیے میری طہارت کی بک لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام بہت بیسٹ ہے بہنوں کے لیے، لیکن اس طرح یہ پاک نہیں ہوں گے. ہاں اس سے ہٹ کر ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اگر مادہ منویہ لگا ہوا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کے کپڑوں پہ ایسا کوئی ہوتا تھا تو میں اس کو کھرچ دیا کرتی تھی. تو یہ فقہاء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اگر مادہ منویہ خشک ہو گئی تو اس کو رگڑ دیں، خشک وہ جھاڑ دیں جتنی چیزیں، باقی جو نشان ہے یہ پاک کہلائے گا، ابھی یہ ناپاک نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کپڑے میں بھی پانی میں بھی گر جائے پانی پاک رہے گا. لیکن جو آپ نے واشنگ مشین میں ڈالا اس کو رگڑے وغیرہ بغیر، تو جیسی پانی سے متصل ہوگا کل پانی ناپاک، اور اس کے بعد کپڑے جتنے دوسرے بھی تھے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے. اور صرف واشنگ مشین میں گھمانے سے پاک نہیں ہوتے، اس کے ایک شرعی طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق کرنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ پاک نہیں ہوں گے. ٹھیک.